جی ہو گیا شروع، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اب سورۃ المؤمنون کی یہ آیت نمبر ہم پڑھ رہے تھے، اب اس میں دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ آیت کا مطلب پوچھا گیا کہ اللہ پاک اللہ کے رسول کہ جو والذین یؤتون ما اوتوا وقلوبهم وجلہ کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے دل جو کچھ وہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں ان کے دل ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی یہ بات نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، اس کے باوجود اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ عمل اللہ کے نزدیک ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے قبول نہ ہو سکے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے اتنا ڈرتے تھے کہ تم برے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے تھے۔ یہ ایسے اللہ کے بندے تھے کہ وہ اتنی عاجزی تھی کہ نیک عمل کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے اور تم برا کام کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے، یعنی تم برائی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرتے ہوئے بھی نڈر ہو جاتے ہو۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، مسارعت بھاگ کر دوڑ کر نیک کام کے دنیا کے منافع کے پیچھے جو لوگ بھاگتے ہیں وہ یہ دیکھیں وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ دین کے فائدے کے لیے، دین کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑھنے کو، آگے بڑھنے کے بارے میں اللہ نے دنیا کے بارے میں نہیں کہا جس میں آج ہماری ریس لگی ہوئی ہے کہ اچھے سے اچھا منافع کما لیا جائے، بڑے سے بڑا گھر بنا لیں، اچھی بڑی گاڑی ہو، اور بس اسی کو ہم نے اپنی دنیا بنا لیا اور اسی کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور تھک ہار کر پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ساری خواہشاتی پوری ہو جاتی ہیں لیکن دل کا سکون حاصل نہیں ہو پاتا۔ ٹھیک ہے، مال و دولت بذات خود ایک قبیح چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ مال و دولت اور یہ سب چیز اللہ کی اطاعت میں لگ رہی ہے تو یہی آپ کو فائدہ دینے والی ہے قیامت کے دن۔ تو اللہ کے دین کے فوائد میں وہ ایسا عمل کرتے ہیں کہ دین کے کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب وہی مال و دولت جو اکٹھی کی ہے اللہ کے دین کے کاموں میں، رفائی کاموں میں اگر کوئی لگائے گا تو جی تو اب یہ دیکھیں ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اس لیے دین کے کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں اگر حسد بھی ہو رہا ہے، رشک کرنا چاہیے، لیکن اس چیز میں اگر دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ہو کہ بھئی نہیں میں اس سے آگے بڑھوں گا تو اس میں بھی رشک کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ھم لھا عاملون۔ لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، یعنی کفر و شرک کے علاوہ ان لوگوں کے اور بھی بہت سے برے کام ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے۔ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، آج بلبلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلسیں جما کر بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین، بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی۔ ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون،
یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے تھے. ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون. یہ ان کا کہنا ہے کہ اس پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے، نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے. یہاں تک دیکھ لیتے ہیں پہلے. دیکھیے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یہ جو کافر لوگوں کے بارے میں، جو قرآن کے بارے میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ غمرہ، سب سے پہلے کیا استعمال ہو؟ غمرہ کا لفظ استعمال ہو. کیا ہے آیت؟ بل قلوبہم فی غمرۃ، یہ کے دل بے ہوش ہیں. اب اس سے کیا مراد ہے؟ غمرہ، غمرہ ایسے گہرے پانی کو کہتے ہیں جس میں آدمی ڈوب جائے، یعنی جو اپنے اندر داخل ہونے والے کو اپنے اندر چھپا لے. اس لیے غمرہ پردے کو بھی کہتے ہیں اور ہر ڈھانپ لینے والی چیز کو بھی غمرہ بولا جاتا ہے. یہاں پر مشرکانہ جو جہالت ہے ان کی، اس کو غمرہ کا لفظ سے ذکر کیا گیا ہے. یعنی ان کے دل اس میں ڈوب گئے ہیں، یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے دل ڈوب گئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں کہ کسی طرف سے ان کو روشنی کی کرن نہیں پہنچتی، ان کو ہدایت کی کوئی بات پہنچتی نہیں ہے. ان کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، یعنی ایک تو گمراہی یہ تھی کہ وہ کفر و شرک اپنا رہے تھے، لیکن وہ اس پر بھی بس نہیں کرتے. ان کے دوسرے اعمال خبیثہ بھی ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہدایت نہیں پاتے. مترفیہ، مترفن کے مطلب کیا ہے؟ خوشحالی کے ہیں. مطلب کیا کہ اس میں قوم کے کو عذاب میں پکڑنے کا ذکر ہے کہ جس میں امیر، غریب، خوشحال، بدحال سبھی داخل ہوں گے. لیکن عذاب جب آتا ہے نا، دیکھیں قوم کے خوشحال اور جو غریب ہے سبھی اس میں شامل ہوں گے. لیکن اس میں خوشحال لوگوں کو کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ ایسے ہی لوگ جو خوشحال ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچاؤ کا سامان دنیا میں تیار کر لیتے ہیں، ہر طرح سے اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ بے بس ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ سب سے زیادہ پہلے عذاب میں یہی لوگ پکڑے جائیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلواروں سے ان کے سرداروں کے سر جو ہے وہ گرے تھے. ٹھیک ہے، بعض حضرات نے اس کو یہ ابن عباس سے اس کا ذکر کیا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قحط کا عذاب ہے. یعنی مکہ والوں پر قحط کا عذاب آ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے مکہ مکرمہ پر، مکہ والوں پر قحط طاری ہو گیا تھا. یہاں تک کہ ان کے جو مردار جانور ہیں اور کتے اور ہڈیاں ہیں، وہ مشرک جو لوگ ہیں وہ کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے جو بددعا ہے وہ بہت کم کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر مسلمانوں پر ان کے تشدد تھا، ظلم تھا، بہت بڑھ گیا تھا، تو مجبور ہو کے بددعا کی تھی. اور کیا کی تھی؟ اللہم اشدد وطاعتک علی مضر واجعلها علیہم سنین کسنین یوسف. ٹھیک ہے، اچھا تو یہاں پہ اب دیکھیے اس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے. آگے دیکھیے، مستکبرین بہ سامرا تجہرون. اس میں یہاں پہ دیکھیں مستکبرین بہ اس میں مفسرین نے کہا ہے حرم کی طرف اس کی ضمیر کو راجع کیا گیا ہے، حرم کی طرف. ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ مستکبرین بہ یعنی ایک حرم شریف کے بارے میں بہت ہی ناز کیا کرتے تھے اور گہرا تعلق اپنا ظاہر کرتے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور، اتنا معروف اور مشہور تھا کہ ان کا اتنا تعلق ان کا ہے کہ کسی کو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
اور پھر یہ اس کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ قریش مکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر پیچھے پچھلے پاؤں بھاگنے لگتے. اور نہ ماننے کا سبب کیا تھا کہ حرم مکہ کی نسبت اور پھر اس کی خدمت کرنے پر ان کو تکبر تھا، ناز تھا. سامرن، یہ چاندنی رات کو کہا جاتا ہے سامرن، سمر. اس سے مطلب کیا، چاندنی رات میں بیٹھ کے لوگ کچھ گپیاں کیا کرتے تھے، کس سے کہانیاں سنایا کرتے تھے. پہلے کون سا اسٹریٹ لائٹس ہوتی تھی، تو وہ اس میں بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہیں، چاند کی روشنی میں وہ اپنے بیٹھنے کا انتظام کرتے تھے اور پھر کس سے کہانیاں سنایا کرتے تھے ایک دوسرے کو. اور کہاں اس وقت ٹی وی ہوتے تھے اور کہاں اس وقت یہ والی چیزیں ہوتی تھی. اسی طریقے سے لوگ مل کر ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، میل ملاپ ہوتے تھے. آج ہم 20 یا تقریباً 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ہاں بھی تو یہی ماحول تھا نا، جب یہ ٹی وی عام نہیں ہوا تھا. لوگ آپس میں میل جول کتنا زیادہ بڑھ گیا تھا، کتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ملنا جلنا اور ہمسائے کا بھی، اور اس طریقے سے مل بیٹھ کر بات چیت کرنا ایک محفل کیفے بن جاتی تھی. تو یہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں جب سے ٹی وی اور یہ جو موبائل ہیں، اور جب سے موبائل کے اتنا ایڈوانس سسٹم ہو گیا تو یہ تو دیکھنا چیزیں بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ ہے کہ اس طریقے سے اب یہاں پر اس معنی میں نہیں لیا جا رہا کہ یہ اچھی بات تھی کہ وہ کر رہے تھے اور قصہ گو کرتے تھے، لیکن رات کے وہ کچھ گپیاں کرنے کو سامر کہا جاتا ہے. تو وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کچھ گپیاں کیا کرتے تھے. گر نہ جائے، کھڑی کھڑی گر نہ جائے. ادھر جا دو. مروار خالی رکھی ہے. اچھا، تہجرون، اور یہ حجر ہا کے ضمہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، حجر. تو اس سے نکلے لفظ، اس کے معنی کیا ہے؟ فضول بکواس کرنے کے، گالی گلوچ کے معنی میں ہے. یعنی یہ مشرکین کا یہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ فضول بکواس اور گالی گلوچ کے عادی تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان میں بعض جو ہے وہ گستاخانہ کلمات کہتے رہتے تھے. اب یہ تھوڑی سی بات اس میں تفصیل سن لے کہ عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی کرنے کی ممانعت ہے اور اس کے بارے میں کیا خاص ہدایات کی گئی ہیں. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رات میں افسانہ گوئی کا مشغلہ عرب و عجم میں قدیم سے چلتا آ رہا ہے، اور اس میں بہت سے مفاسد بھی ہیں، اور وقت کی جو ہے وہ وقت کو ضائع کرنا بھی پایا جاتا ہے. اس رسم کو مٹانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد، یعنی عشاء کی نماز پڑھ لی اس کے بعد فضول قصہ گوئی کو منع فرمایا. کیوں؟ کیونکہ عشاء کی نماز پر انسان کے اعمال کا اختتام ہوتا ہے اس دن کا، اور عشاء کی نماز پڑھنے سے اس کے دن بھر کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے. تو پھر اب یہ ہو کہ اسی دن کا آخری عمل اس طریقے کا ہو کہ اب عشاء کی نماز کے بعد اگر وہ قصہ گوئی، فضول قصہ گوئی میں لگ گیا تو یہ تو عمل پہلے ہی اپنے ذات میں عبث ہے، مکروہ ہے. اور پھر اس کے ضمن میں اگر قصہ گوئی کرتے کرتے غیبت، چغلی ہو گئی اور طرح طرح کی گناہوں کا بھی ارتکاب ہو سکتا ہے. اور پھر دوسرا اس کا برا انجام کیا ہوگا کہ رات کو دیر تک جاگے گا. اگر دیر تک جاگے گا تو صبح کو نہیں اٹھ سکے گا، فجر کے لیے نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر کسی کو عشاء کی نماز کے بعد فضول قصہ گوئیوں میں مشغول دیکھتے تو ان کو تنبیہ فرماتے تھے، اور بعض کو تو سزا بھی دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جلدی سو جاؤ، شاید آخر رات میں تہجد کی توفیق ہو جائے.
افلم یدبروا القول، ادھر سے دیکھیں، اس میں ایسی 5 چیزوں کا ذکر ہے جو مشرکین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کسی درجے میں معنی قرار دی جا سکتی تھی، یعنی وہ نہیں ایمان لا رہے تھے، اور اس میں سے ہر ایک چیز کے منفی ہونے کا بھی بیان اس کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی وجوہات ان لوگوں کے لیے ایمان لانے سے مانے تھیں، ان میں سے کوئی بھی وجہ موجود نہیں ہے، اور جو ایمان لانے کے لیے اسباب موجود ہونے چاہیے وہ سب اس میں موجود ہیں۔ تو اب معلوم ہوا کہ ان کا جو انکار کرنا ہے مشرکین کا، وہ صرف ان کی عناد ہے، ان کی ہٹ دھرمی ہے، ان کی ضد ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرما دیا، بل جاءہم بالحق واکثرهم للحق کارہون، انکار رسالت کی جو کوئی عقلی یا طبی وجہ انہیں ان کے سامنے آ رہی۔ تو انکار کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے ہیں، اور یہ لوگ حق بات کو برا سمجھتے ہیں، اس کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہے کہ ان کے اندر سبب، جس کا سبب ہوا کہ وہ حق بات کو نہیں سمجھ سکتے، ان کا ہوس کا غلبہ ہے، اور جو ان کے جاہلوں کو جو ریاست اور جو اقتدار حاصل ہے اس کی محبت اور ہے انہیں، اور وہ جاہلوں کی تقلید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، ام لم یعرفوا رسولہم، یہاں سے دیکھیں دوبارہ، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، آیت نمبر 71۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان زمین اور اس میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے، نہیں بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین، یہ ان کے انکار کی وجہ، یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں مبتلا ہیں، تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم رحم کر دیں، اس تکلیف کو دور کر دیں، تکلیف سے کون سی تکلیف مراد ہے؟ وہ قحط کی، ٹھیک ہے، کہ اس قحط کو ہم نے ان سے دور کر دیا، پھر بھی یہ اللہ کو نہیں مانیں گے، سرکشی اختیار کریں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا، تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکتے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس سے مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آج کا سبق اتنا ہی رکھتے ہیں، اسی رکوع تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 77 تک۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم عالمہ، جی جی، سرکشی کا کیا مطلب؟ سرکشی ہٹ دھرمی کو کہتے ہیں، اور جرأت مندانہ انداز کو کہتے ہیں کہ میں نے بات ماننی ہی نہیں ہے۔
وہ سرکش ہو جاتا ہے. سرکش کا لفظ کافر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, والدین کی نافرمان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. کوئی بھی کوئی نافرمانی کر رہا ہے وہ سرکش ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, جرات مندانہ انداز کو اپنا رہا ہے, اس کو سرکشی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ معلومہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.